رمضان المبارک میں کے ساتھ فیس بک پر اسلامی ویڈیوز وغیرہ دیکھنا اور سننا کیسا ہے؟ اس سے روزہ خراب تو نہیں ہوتا؟ عطا اللہ بلوچستان سے۔ عطا اللہ صاحب، آپ بھی تو ابھی یہی کچھ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو روزہ کیوں خراب ہوگا اس سے؟ فحش چیزیں دیکھنا، بری چیزیں دیکھنا، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ جائز پروگرام دیکھنا، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افطاری سائرن پر کریں یا اذان پر؟ میرا ہی نام لے کے کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا تھا کہ اذان کے ساتھ روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 3 منٹ بعد کرنا چاہیے، لیکن یہاں پنجاب میں اذان سے پہلے افطاری کے لیے سائرن بجتے ہیں اور اس کے 1 یا 2 منٹ بعد اذان شروع ہوتی ہے، اور یہاں سائرن کے ساتھ ہی روزہ افطار کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ابیہا فاطمہ، دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کرنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ سورج غروب، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کا مدار اذان پر یا سائرن پر نہیں ہے، بلکہ سورج غروب ہونے پر ہے۔ اب سورج غروب ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو آپ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ بھئی سورج غروب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، 100% جب یقین ہو جائے کہ غروب ہو چکا ہے، شک ہو پھر نہیں، یقین ہو کہ غروب ہو گیا تو آپ افطار کر لیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس تکلف کے بجائے آج کل نقشے ملتے ہیں، گوگل پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے، سورج غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے۔ کراچی کا الگ ٹائم ہے، لاہور کا الگ ہے، مختلف جگہوں کا الگ ہے، تو جو ٹائم غروب آفتاب کا لکھا ہوا ہو اس سے کم 2 منٹ کے بعد روزہ افطار کریں، کم سے کم۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوتا ہے یہ 100% یقینی نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ جب جیسے لکھا ہے نا، فار ایگزامپل کراچی میں آج کا ٹائم جو لکھا ہوا ہے وہ ہے 6:50، فار ایگزامپل، شاید 51 ہو یا 49 ہو، اب مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، 6:50 لکھا ہوا ہے، تو آخری درجے کی احتیاط یہ کہ 6:52 پہ، یعنی 50 لکھا ہوا ہے تو 52 پہ آپ افطار کریں، کیونکہ 6:50 یہ اس میں 100% کیلکولیشن صحیح نہیں ہوتی ہے، بعض دفعہ 1 منٹ بعد سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ 2 منٹ کی کم سے کم، بعض علماء تو کہتے ہیں 3 منٹ احتیاط، لیکن چلیں آپ 2 منٹ بھی احتیاط کر لیں۔ میں تو ویسے 3 منٹ کرتا ہوں، 6:50 اگر لکھا ہے تو 6:53 پہ افطار کرتا ہوں میں، یعنی 2 منٹ بھی احتیاط جب ہی ہوگی نا جب 53 پہ آپ کریں گے، 50 لکھا ہوا ہے تو آپ 53 پہ افطار کریں، اور آپ کی گھڑی بھی صحیح ہو تو اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اپنی گھڑیوں کو صحیح کریں، اور 6:50 لکھا ہوا ہے تو 6:53 جیسے ہی ہوتے ہیں آپ فوراً افطار کر لیں، یہ احتیاط والا طریقہ ہے۔ تو اذان اگر اس احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اذان پر افطار کریں، سائرن اگر بجایا جاتا ہے اس احتیاط کے ساتھ تو سائرن پر اعتماد کریں، لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے لوگ احتیاط نہیں کرتے، اذانیں ٹائم سے پہلے بھی بعض مسجدوں میں دے دی جاتی ہیں، بعض لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ سورج ابھی پورا غروب نہیں ہو تو بھی روزہ افطار جائز ہے، تو اپنے مسلک کو سارے سب پہ تھوپ دیتے ہیں وہ، اور اذان دے دیتے ہیں پہلے، لوگوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں اس سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی مسجد کے مؤذن پر اعتماد ہے، اس کو بتایا ہوا ہے آپ نے، اور آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس کو یہ سارے مسائل معلوم ہیں، اس کو پتا ہے 6:50 اگر لکھا ہے تو 53 ہوتے ہی اذان دینی ہے، تو پھر تو آپ اذان پر افطار کریں۔ لیکن مؤذن کا پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ جلدی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر بہت بعد میں جا کے دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، اس میں سحر و افطار کے ٹائم لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو گھر میں کوئی کیلنڈر لے کے لگا لیں اور اس کے مطابق افطار کیا کریں۔ جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے اس کے کم سے کم 2 منٹ کے بعد، یعنی 50 لکھا ہوا ہے اس پہ 6:50 لکھا ہے تو 6:53 ہوتے ہی آپ افطار کر لیں۔ افطاری کے لیے اندھیرے کا انتظار کرنا، بعض حضرات حدیث کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب شمس کے بعد جب تک اچھی طرح رات نہیں ہو گئی افطار نہیں فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی لیل رات تک روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ محمد حسین جدہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک افطاری میں، حدیث کا مفہوم ہے، ستارے نکلنے کا انتظار نہ کرے، یعنی بہت تاخیر نہ کرے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ جب رات ظاہر ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے تو اس وقت فقد افطر الصائم، روزے دار کے افطار کا وقت اس وقت آ جائے گا۔ تو اس سے پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت والجماعت کا، چاروں مکاتب فکر کا، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ان چاروں مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی روزے کے افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ہاں اس میں اتنی جلدی کرنا
کہ آپ کو ابھی یقین ہی نہیں ہے کہ سورج غروب ہوا ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے۔ جب 100% یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو اس وقت روزہ افطار کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تاخیر ثابت بھی ہے تو وہ تاخیر اس لیے کہ یقین ہو جائے کہ سورج واقعی غروب ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے یا سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے، تو اس لیے جب یقین ہو جائے تو سورج غروب ہوتے ہی ہمیں افطار کا حکم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں پھر افطار میں جلدی کا حکم دیا ہے، اس میں تاخیر کی اجازت نہیں دی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ قرآن میں آتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو مکمل کرو، تو رات کا اطلاق اندھیرے پر بھی ہوتا ہے اور رات کا اطلاق عشاء کے وقت پر بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہاں عشاء کا وقت مراد ہے یا اندھیرا مراد ہے؟ اندھیرے سے مراد سورج جیسے غروب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اندھیرا تو ہو چکا ہوتا ہے۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں رات سے مراد ہے کہ دن کی روشنی ختم ہو جائے، جو سورج کے غروب ہوتے ہوئے بہت حد تک ختم ہو چکی ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حقیقت میں اگر رات دیکھی جائے تو پھر وہ تو عشاء کے ٹائم پہ شروع ہوتی ہے، تو پھر تو عشاء کے وقت روزہ افطار کرنا چاہیے، اس کا تو دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو قرآن میں رات مراد ہے، رات سے مراد جب دن ختم ہو جائے، اور دن ختم ہوتا ہے سورج کے غروب ہوتے ہی، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو بعض چیزوں میں حدیث قرآن کی آیت کی تشریح کر دیتی ہے، تو اس لیے یہاں رات سے عشاء کا وقت مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن میں رات سے مراد ہے غروب آفتاب۔ افطار کی دعا کب پڑھی جائے؟ زید نے کہا روزہ کھولنے کی دعا افطاری کے بعد پڑھنا سنت ہے، اور افطاری سے پہلے پڑھنا سنت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے بعد پڑھی ہے۔ کیا زید کی یہ بات درست ہے؟ ابو فصیح کوئٹہ سے۔ افطاری کی دو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں۔ ایک دعا ہے ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا۔ یہ دعا عربی میں پڑھی، پھر اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ دعا تو بالاتفاق افطاری کے بعد ہے، جب آپ نے افطاری کر لی، طبیعت کو سکون حاصل ہو گیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اور ایک دعا جو ابو داؤد میں مرسل حدیث ہے، صحابی کا واسطہ حذف کر کے تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا نقل کرتے ہیں؟ حدیث مرسل ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا افطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے ہی لیے افطار کیا۔ اس دعا کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ افطاری سے پہلے پڑھنے کی ہے یا افطاری کے بعد پڑھنے کی ہے۔ جو حضرات جنہوں نے اچھا نبی سے نہیں پتا صاف لفظ واضح طور پر کہ آپ افطاری کے بعد پڑھتے تھے یہ پہلے پڑھتے تھے، تو جن حضرات نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا، جو الفاظ میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں، جنہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ افطاری کے بعد پڑھی جائے گی۔ حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہے؟ کانا اذا افطر، نبی جب افطار کرتے، تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے جب افطار کر لیتے افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ اور دعا کے الفاظ بھی کیا ہیں؟ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، یعنی پاس کی بات ہے، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، اس کا مطلب کر چکا ہے نا، تبھی تو دعا پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ان حضرات کی رائے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی، لیکن دوسرے جو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی پاسٹ اور ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں جو آتا ہے نا، کانا اذا افطر، نبی جب افطاری کرتے مطلب افطاری کا ارادہ کرتے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ کیا مطلب کھڑے ہو جاؤ پھر تھوڑی دھو، بلکہ جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اذا افطر کا مطلب اذا اراد ان یفطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے یعنی جب افطار کا ارادہ کرتے، جب افطار کی نیت کرتے اس وقت یہ دعا پڑھتے۔ اسی طرح یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس میں ماضی کے صیغے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، تو یہاں بھی یہ علماء کہتے ہیں کہ افطار کیا کا مطلب کرنے والا ہوں۔ تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی عربی زبان میں بہت مثالیں ملتی ہیں۔ تو اب دونوں طرف دلائل ہیں،
اور کوئی یقینی دلیل کسی ایک مسلک کی تائید کے لیے بھی نہیں ہے۔ البتہ ہماری رائے میں یہ جو دوسرا موقف ہے یہ زیادہ دلیل کے لحاظ سے اس لیے افضل معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا موقف کیا ہے کہ افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یہ دعا، یعنی افطاری کے وقت، افطاری کا بالکل ٹائم ہو چکا ہے تو آپ کھجور کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ پڑھ کے آپ کھائیں۔ تو وہ یہ موقف ہماری رائے میں اس لیے ہے کہ تعامل ناس ہے، عامت المومنین اسی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور ویسے بھی دو دعائیں ہیں تو ایک افطاری سے پہلے پڑھ لی جائے اور ایک افطاری کے بعد، کیونکہ افطاری کے بعد والی جو دعا ہے وہ تو متعین ہے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی۔ تو ہماری رائے میں یہ دوسرا موقف زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، تعامل ناس، لوگوں کے عمل کی وجہ سے۔ شریعت میں جو ہے نا اتفاق، اتحاد، ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے، جب جس پر سب عمل کر رہے ہیں تو اسی پر عمل کی جائے، جبکہ اس پہ دلیل بھی قائم ہو۔ تو بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں، کسی ایک موقف پر سختی کرنا، دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ والا موقف اختیار کرتا ہے کہ نہیں جی افطاری کے بعد ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ پہلے پڑھ لی جائے اور دوسری والی دعا افطاری کے بعد پڑھی جائے۔ بیماری میں روزہ چھوڑنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت ضروری ہے؟ کسی شخص کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے تو علماء بتاتے ہیں کہ کوئی دیندار اور ماہر ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ڈاکٹر کو بتانے کی فیس ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا اپنی رائے کی بنا پر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ محمد سعادت خان انڈیا سے۔ دیکھیں، ایک آدمی کو اپنے بارے میں غالب گمان ہے، وہم نہیں ہے، غالب گمان ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو میری طبیعت خراب ہوگی۔ بعض دفعہ پیشنٹ کو تجربوں سے پتہ چل جاتا ہے، جیسے شوگر کے مریض کو بار بار ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شوگر کے پیشنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ میری طبیعت کب خراب ہوگی اور کب مجھے چینی کھانی ہے اور کب مجھے چینی سے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کو اپنے تجربے سے بھی اگر اندازہ ہو گیا تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ میں نے بہت دفعہ مریضوں کو دیکھا ہے، وہ کسی چیز سے خام خواہ میں پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے اس سے پرہیز کرنے میں آپ کو آپ کی بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے پرہیز سے۔ روزے میں بھی میں نے خود ایک پیشنٹ کو دیکھا کچھ دن پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اس بیماری میں میرے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر سے پوچھیں۔ تو پھر انہوں نے کہا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ رکھنے سے اس بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے۔ تو اس لیے ڈاکٹر کی بات زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ تو اپنی طرف سے ہوائی تکے نیچے لانے چاہیے، ہوائی فائرنگ نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کا روزہ ہے، اسلام کا رکن ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے تو ڈاکٹر چلتے پھرتے مل جاتے ہیں، مسجد میں آپ کے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر آتے ہوں گے، ان سے چلتے چلتے پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب اس بیماری میں، تو میرا خیال ہے ایک مسئلہ بتانے کا، یعنی شرعی مسئلے میں رہنمائی کرنے کے ڈاکٹر آپ سے پیسے کیوں لے گا؟ پھر بھی اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ غالب گمان پر عمل کر سکتا ہے کہ اس کو اگر غالب گمان ہے اپنے بارے میں کہ واقعی میں روزہ رکھوں گا تو میری صحت کو، یعنی میری بیماری بڑھ سکتی ہے، بیماری جو ہے بڑھ سکتی ہے یا میں بیمار ہو سکتا ہوں، تو اپنے تجارب سے کسی کو اندازہ ہو گیا ہو تو بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ روزے میں ناک میں وکس استعمال کرنا، زکام کی صورت میں ناک میں وکس استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے روزہ خراب ہوگا؟ کیونکہ اس کی خوشبو کافی تیز ہوتی ہے۔ بصیر کاکڑ شارجہ سے۔ دیکھیں، تیز خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسی چیز سونگنے سے روزہ ٹوٹتا ہے جس کے ذرات آپ کے حلق میں جا رہے ہوں۔ تو وکس آپ اندر لگائیں گے، مستقل لگی رہے گی، تو میرا خیال ہے کہ لازمی اس کے ذرات پھر آہستہ آہستہ ناک کے ذریعے حلق میں جاتے ہیں، تو اس لیے وکس کا استعمال روزے میں جائز نہیں ہے، ناک میں لگانا یعنی۔ بیمار شخص رمضان کی برکت کیسے حاصل کرے جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، اور رمضان کے فضائل سے کیسے مستفید ہوں؟ ضیاء الرحمن ہنگو سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی عبادت میں مشغول تھا، معمول تھا اس کا، پھر بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پایا تو اللہ اس بیماری میں بھی اس کا وہ عمل لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ہمیشہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، اس کا معمول ہے، ایک رمضان ایسا آیا جس میں بیچارہ بیماری کی وجہ سے رکھ نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو رمضان کے روزوں کا ثواب دیں گے، کیونکہ وہ بیچارہ اس کا تو معمول تھا۔ تو اس لیے اس میں ٹینشن کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
باقی یہ کہ وہ دوسری عبادت تو کر سکتا ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تلاوت کر لے، کچھ نہیں اللہ کا نام لے لے، تسبیح ہاتھ میں لے کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، الحمد للہ پڑھ لے، تو رمضان میں اور بہت سارے طریقوں سے وہ عبادت کر کے رمضان کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے، صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ وہ گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو روزے کا حکم، گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دانیال امین کراچی سے۔ دانیال امین صاحب کراچی میں تو گرد و غبار ہی حلق میں جاتا ہے، پکوڑے تو بعد میں جاتے ہیں، سارا دن روزے دار کے منہ میں گرد و غبار دھول مٹی ہی جاتی ہے۔ اگر گرد و غبار کے منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کراچی میں کسی کا بھی روزہ نہ ہوتا۔ تو ہاں جان بوجھ کر گرد پیٹ میں نہ لے کے جائیں۔ خواب کی بات کی نہیں۔ ہمارے جو مؤذن صاحب قاری رشید، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، 40 سال سے زیادہ اس مسجد کی انہوں نے خدمت کی۔ تو میں جب اس مسجد میں تقریباً 15-16 سال پہلے آیا تو یہاں میں نے سوچا کہ میں یہاں بیانات کا سلسلہ شروع کروں، درس حدیث دوں، واعظ کروں۔ ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ بھئی انتظامیہ سے مشورہ بھی ہوا کہ ہفتے میں کتنے دن درس ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو یہاں ہمارے قاری صاحب تھے جو قاری رشید صاحب جن کا انتقال ہو گیا، یہ مؤذن تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد مجھے ایک خواب آیا ہے، جب آپ یہاں آئے ہیں تو مجھے ایک خواب آیا۔ میں نے کہا جی کیا خواب آیا؟ اول تو مجھے کوئی کہہ دے نا مجھے خواب آیا ہے تو میں کہتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کیا سنا رہا ہوگا بیٹھ کے، لیکن بس میرا بھی موڈ اچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہاں جی بتائیں۔ کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور آپ، یعنی وہ اور میں، کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، کہیں سفر پہ۔ آگے دیکھا بڑے بڑے جنگلی جانور کھڑے ہیں، اژدہے اور ڈائناسور جیسے، نہیں خطرناک، شیر، چیتے، انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے۔ کہہ رہے ہیں میں اور آپ کھڑے ہو گئے کہ اب کیا کریں، تو راستہ ہی بند ہے، اتنے بڑے بڑے اژدہے منہ پھاڑ کے کھڑے ہوئے۔ تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو کہیں غیب سے آواز آئی یا کہیں پتہ نہیں کوئی الہام ہوا، کیا ہوا کہ بھئی ان کو قرآن سناؤ، ان کو قرآن کا درس دو۔ تو کہنے لگے آپ نے قرآن اٹھا کے درس دینا شروع کیا اور وہ سارے جانور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹتے چلے گئے۔ تو میں نے ان سے کہا اس خواب کی تعبیر بہت واضح ہے، دین کی دعوت ایک حق کا راستہ ہے نا، اس میں جو رکاوٹ ڈالنے والے جتنے فتنے ہیں، فرقہ پرستوں کے فتنے ہو گئے، ملحدین کے فتنے ہو گئے، بہت سارے فتنوں کی قسمیں ہیں نا، جیسے جنگلی درندوں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دے، جو جنگل میں چلنے نہیں دیتے آپ کو، تو ایسے ہی فتنہ پرستوں کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ کچھ فرقواریت کی آگ میں جھلسائیں گے آپ کو، کچھ اسلام سے بدگمان کریں گے، کچھ اسلاف سے بدگمان کریں گے۔ تو اس خواب میں نے کہا اشارہ ہے کہ سب کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو کس پہ لگا دو، قرآن پہ، تو اس سے آہستہ آہستہ یہ سارے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے درس قرآن کو کوشش کی ہے زیادہ فوکس کروں میں۔ پھر قرآن میں بھی آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن جس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے نا وہ اس کے حساب سے قرآن سناتا ہے۔ میں اپنی مثال دے دوں، اگر میں نے دماغ میں 4 شادیاں مسلط کی ہوئی ہیں تو میں ہر آیت سے 4 شادیاں کشیدتا رہوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے بعض خطیبوں کے ساتھ، ہر چیز ادھر ہی اٹھا کے فٹ کریں گے۔ میں نہیں کرتا ایسا، لیکن ہو سکتا ہے یہ نفسیات بن جاتی ہے انسان کی۔ بعض لوگ جو جہاد کے قائل ہیں، ہونا چاہیے انسان کو، وہ ہر آیت سے جہاد جس کا جہاد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس سے بھی کیا نکالا جا رہا ہے، وہ پورے قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک ان کا قرآن گھومتا ہے جہاد کے گرد۔ یہ بھی غلو ہے بھائی، جتنا جو چیز ہے اس کو اتنا بیان کیا جائے، جو جس کو جتنا رکھا گیا ہے نا، کوئی اس کو پورا تبلیغ پر، کوئی پورا سیاست پر، کوئی خلافت پر۔ اب تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانے میں بھی قرآن کا سہارا۔ آپ کا آدمی جب وہ غلطی کرے اس پہ قرآن کی آیتیں فٹ نہیں کرتے، جیسے ہی مخالف پارٹی نے وہ غلطی کی قرآن پڑھ کے سنانا۔ فرقہ پرست بھی یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کی مخالف رائے پہ کوئی عالم چلا گیا تو فوراً یہودیوں کے علماء والی جو آیتیں ہیں وہ اپنے مخالفین علماء پہ فٹ کرنا شروع کر دی کہ یہود و نصارہ کے مولوی یہی کرتے تھے، آج یہ مولوی بھی
تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنی جو ایک جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریشن, جو ایک ٹھڑک ہوتی ہے, وہ ٹھڑک کس طریقے سے پوری کر رہا ہوتا ہے. لیبل کس کا لگ رہا ہوتا ہے؟ قرآن کا. تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا. اچھا, ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی بات یہ لگی کہ ان کے درس میں یہ عنصر کم نظر آیا. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ بالکل بھی نہیں تھا, ان کے بھی اپنے کچھ نظریات تھے جو وہ درس میں لاتے رہتے تھے, لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کے وہ مضامین جو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیے, ان مضامین کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو بہرحال میں نے اور بھی علماء ہیں, لیکن ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں ہیں, ان کے درس اپنی مسجدوں کے اندر محدود ہیں. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی گجرانوالہ کے بہت بڑے عالم نہیں علامے تھے. وہ اتنے بڑے عالم کہ آپ ان کی کتابیں پڑھو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا علم اللہ نے اور تحقیق کیسی دی تھی ان کو. جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی نا تو میں نے کہا بھائی یہ ایک صفحہ لکھنے میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینہ لگا ہوگا, جو ریسرچ ان کی ایک پیج پر ہوتی ہے, جبکہ مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا, گوگل بھی نہیں تھی. ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ تحقیق کرتے نا ان کو پتہ چلتا کہ یہ حوالہ مجھے ملے گا ترکی کے فلاں کتب خانے میں فلاں کتاب میں ہے, یہ یہاں سے کسی کو بھیجا, چل بھائی ترکی جا, فلاں کتاب نکال تلاش کر, اس کے فلاں صفحے میں دیکھ کے مجھے بتا کہ ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو ایسے ان کی تحقیقی کتابیں ہیں, لیکن ہماری عوام ان کو جانتی بھی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ وہ میڈیا کا استعمال ہی نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور آج کل جتنے لوگ فائدہ اٹھا کے نا اپنی تحقیق لا رہے ہوتے ہیں, اصل میں ان لوگوں کی تحقیقات ہوتی ہیں, نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ میری تحقیق. حالانکہ اپنی نہیں ہوتی کسی کی ہے, چوری کر کے اپنے کھاتے میں ڈال دی. محنتیں ان لوگوں نے کی ہیں جو دنیا کے سامنے ہے ہی نہیں. تو میں نے یہ ان کا میں ایک عرض کر رہا تھا, ان کا بھی بڑا زبردست درس ہوا کرتا تھا. میرا خیال ہے 30-35 بار انہوں نے پورے قرآن کا درس ختم کروایا, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے, 20 بار یا 30 بار اس طرح پورے قرآن الحمد سے لے کے والناس تک انہوں نے درس قرآن دیا ہے. تو میں نے ارادہ کیا کہ ہم فوکس کس کو کریں گے؟ درس قرآن کو. اور اس درس میں جو اللہ نے جو چیز بار بار کہی ہے میں بھی وہ چیز بار بار بیان کروں گا. اس میں جو مضامین قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے نا, جس انداز سے اس کو اسی طرح سے ڈیفائن, تو انداز اس انسان اس کو اپنے اسٹائل میں کرتا ہے. مثالیں تو اپنی دے گے نا, لیکن اس سے ہٹنا نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تفسیر کے لیکچرز ہیں, 8 لیکچر ہیں عربی گرامر کے. اتنی عربی اس میں سکھائی گئی ہے کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. پھر انہی لیکچرز کی کو سامنے رکھتے ہوئے باقی درس ریکارڈ کروائے ہیں. انہی لیکچرز میں جو آپ کو گرامر آئے گی اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے. تو تفسیر لیکچر نمبر 1, تفسیر لیکچر نمبر 2, تفسیر لیکچر نمبر 3, ابھی پتہ نہیں کتنے لیکچر ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے 200 کتنے ہو گئے, تو بہت ہو گئے ہیں. تو وہ تو مجھے بھی پتا ہے بہت ہو گئے ہیں, مطلب کتنے, اچھا میرا خیال ہے 200 تک ہو چکے ہیں. تو آپ حضرات ایک کام کریں, وہ لیکچر بھی کیا ہیں اس میں بھی میں نے ٹو دا پوائنٹ قرآن بیان کیا ہے, دائیں بائیں بالکل بھی نہیں گیا, ٹو دا پوائنٹ, بس قرآن کیا کہہ رہا ہے. باقی دیکھیں قرآن تو ایک سمندر ہے نا, اس میں غوطے لگاؤ تو وہ تو مضامین نکلتے چلے جائیں گے. ایک آیت پہ 6 گھنٹے بھی تقریریں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بس قرآن سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے کیا رہا ہے. باقی اس میں علمی نکات کے تو ایک پورا سمندر ہے. تو وہ لیکچر آپ لوگ سنیں, ابھی رمضان ہو رہا ہے ختم, اور آپ نے ہو جانا ہے مارکیٹ سے شارٹ. سمجھتے ہو؟ تو قرآن سیکھو نا, کچھ آگے بڑھو نا. یہ درس جو میرے ہوتے ہیں اس میں تو قرآن بھی چل رہا ہے اور پھر موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم دائیں بائیں بھی چلے جاتے ہیں. اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن ہے. ان لیکچرز کو آپ سنیں. میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہ لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں. رمضان میں ابھی ناغہ چل رہا تھا کیونکہ میرے مصروفیت اتنی ہو گئی تھی, ارادہ تو میں نے کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا. پھر یوٹیوب کی بھی کوئی پالیسی ہوتی ہے, آپ ایک وقت میں اتنا مال ڈال نہیں سکتے یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے نا, وہ نوٹیفیکیشن نہیں بھیجتا. تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. سمجھتے ہو؟
اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے. وہ ہم نے یوٹیوب سے جب بھی کسی چینل پہ جاؤ نا آتا ہے بیل آئیکن پہ کلک کرنا. ابے بھائی تو بول آگے. کوئی چیز ویڈیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, پہلے وہ اپنی قومی ترانے سنانا شروع کر دیتا ہے, تو آدمی غصہ آتا ہے, بات کر ہمارا ہیڈک ہے, بیل آئیکن پہ کلک کر. یہ آٹو پہ آیا ہوا ہوں میں وہاں سن کے نا, تو بیل آئیکن پہ کلک کریں نہ کریں, سبسکرائب کر لیں. اس سے کسی دن غیرت جاگ جائے گی آپ کی. جب بار بار نوٹیفیکیشن آئے گا تفسیر کے لیکچر کا, بھائی لیکچر شروع ہونے والا ہے, تو شاید کسی دن آپ کی غیرت جاگ جائے کہ آج سن لو یار. اور وہ سنجیدہ لوگوں کے لیے. دیکھو اڑا اوڑی والے دنیا میں بہت ہیں, جذباتی لوگ دنیا میں بہت ہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ہو ہاں روئے دھوئے نماز میں ایسے تہجد میں لگے ہوئے ہیں, اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جو نبی فرماتے, حضرت عائشہ فرماتی تھی تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ. تو وہ ہفتے میں صرف 3 دن اپلوڈ ہوتا ہے, پیر, منگل اور بدھ کو. اس درس کی خاصیت یہ ہے کہ بالکل سہل انداز میں عوامی اسٹائل میں ہے, وہ گاڑھا اور پیچیدہ نہیں ہے. میری عادت ہوتی ہے میں وہ کام نہ کروں جو دوسرے پہلے کر چکے ہیں, وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا, ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے, آپ نے ٹانگ اڑا کے, جب ایک محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ یہ غلط ہوتا ہے نا, وہاں بناؤ جہاں نہیں ہے مسجد. تو میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جو کام پہلے آلریڈی ہو چکا ہے میں وہ نہ کروں. تو جب میں نے یہ تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا, مجھے پتا تھا اس میں بہت ٹائم لگے گا, لیکن ہم نے کہا اب تک یوٹیوب پہ اس طرز کے تفسیر قرآن کے لیکچر موجود نہیں ہیں. اگر کوئی پورا قرآن سن کے سمجھنا چاہتا ہے اور تھوڑا چاہتا ہے کہ مجھے عربی بھی آ جائے, تو میری تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ایسے لیکچرز ابھی تک موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کے ہیں لیکن وہ اس طرز کے نہیں ہیں, وہ الگ انداز کے, اس کی اپنی افادیت ہے. تو الحمد سے لے کے والناس تک کوئی اگر قرآن سمجھنا چاہے گا, میں انشاءاللہ امید سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرز پہ سنے گا نا تو آہستہ آہستہ عربی سے اس کو اتنی مہارت ہو جائے گی کہ خود بخود آگے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ لیکچر سنا کریں تمیز سے, 40 منٹ کا ہوتا ہے, روزانہ ایک ٹائم متعین کر لیں یار, ہینڈ فری لگا کے ہم نے بیٹھ جانا ہے, اور کوشش کریں قرآن سامنے رکھ کے پڑھیں. سمجھتے ہو, ایک پین بھی رکھ لیں, اس پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی لکھتے رہیں, اور قرآن 15 لائنوں والا ہو یا 17 لائنوں والی, جو قرآن ہو وہ پھر ہمیشہ وہی رہے. یہ بھی ایک اصول یاد رکھ لیں, زندگی بھر قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں ایک جیسا قرآن. اس کا بڑے فائدے ہیں, کیا ہیں یہ بات لمبی ہو جائے گی. یعنی آپ اپنے لیے گھر میں جس قرآن پہ تلاوت کریں نا, قرآن آتے ہیں زیادہ تر 15 لائنوں والے یا 16 لائنوں والے. 17 کا تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا, 16 والے. اب ایسا نہ کوئی 17 والا تلاش کر رہا ہوں. تو میں نے چونکہ 15 لائنوں والوں سے حفظ کیا ہے, میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں 15 لائنوں والا قرآن تلاش کرتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے, لاشعور میں آپ کے یہ بیٹھ جاتا ہے یہ والی آیت یہاں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا یہ مفہوم ہے. اگر آپ روزانہ مصحف بدلتے رہیں گے تو آپ کنفیوز رہیں گے, یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو ایک قرآن لے لیں 15 والا یا 16 والا. 15 والا لے لیں اس لیے کہ میں نے 15 سے یاد کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آج کل زیادہ وہی چل رہا ہے. اس میں تراویح کا حساب رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے 15 لائنز والے قرآن میں. تو وہ آپ نے لے کے سامنے رکھ لیا, تھوڑا سا ہمت کر لو, کچھ انسان کے بچے بن جاؤ. اور آپ نے ایک پین رکھ لیا کان پہ, کتنا اچھا لگتا ہے نا, اور ایک قریب کی نظر کمزور ہے تو ایک ناک پہ تھوڑا سا چشمہ ٹکا لیا, اور بیگم سے کہا ذرا تصویر لے کے مجھے بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں میں. اچھے لگیں گے آپ, پہلی دفعہ آپ لگیں گے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے, ٹھیک ہے, اور لے کے آپ بیٹھ گئے, بھائی کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, ٹھیک ہے نا, نوٹ کر لیا. اس کے ویورز کم ہیں. کم کیوں ہیں کہ سنجیدہ لوگ ہی سنتے ہیں نا 40 منٹ. یہاں تو چٹکلے بھی چل رہے ہیں, لطیفے بھی چل رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, پھر عبرت کی باتیں بھی آ رہی ہیں. تو یہاں تو 1-1 گھنٹہ بھی لوگ نکال لیتے ہیں. وہ 40 منٹ تمیز سے بات لوگوں سے سن نہیں جاتی. تو وہ سن لیں, بہت فائدہ ہوگا. یہ سمجھ کے سن لیں کہ بھئی 40 منٹ کی ایک کلاس ہم روزانہ لے رہے ہیں, اور روز بھی نہیں, ہفتے میں 3 دن. تو اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, مسائل کے لیے لوگ مسلسل فون کرتے رہتے ہیں. ہم نے پھر ایک یہ آپ لوگوں کے فائدے ہی کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا تھا کہ آسک مفتی طارق مسعود, ایک الگ چینل بنایا صرف اور صرف مسائل کے لیے. سمجھتے ہو, مینج کیا نا ایک کام کو, مینج اس طرح سے کیا, بھائی کچھ مسائل بار بار پوچھے جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم چینل پہ ڈال دیں نا, تاکہ کوئی دوبارہ ہمیں اس مسئلے کے لیے فون نہ کرے, وہ چینل پہ دیکھ لے.
تو آسک مفتی طارق مسعود بھی میرا چینل ہے, اس پہ آپ جائیں گے. اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے تو آپ سرچ کر لیں لکھ کے کہ یہ مسئلہ پہلے سے بیان تو نہیں کیا ہوا. بیان کیا ہوا ہے تو پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نا نہیں ہے. بیان نہیں کیا ہوا یا کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے تو اسی میں مسئلہ پوچھنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہوا ہے اسی چینل پہ. آپ جائیں اور اس کے مطابق آپ مسئلہ جو نمبر دیا ہے اس پہ سینڈ کر دیں, آپ کا نمبر انشاءاللہ آ جائے گا, وہ میں ویڈیو ریکارڈ کروا کے بھیج دوں گا. اور اگر کوئی ایسے پرسنل نوعیت کا مسئلہ ہے جو آپ کے لیے چینل پہ پوچھنا ممکن ہی نہیں ہے, آپ کی ساس آپ کو تنگ کر رہی ہے, آپ نام لے کے نہیں بتا سکتے, پکڑے جائیں گے آپ, یہ چھپ کے دوسری شادی کرنے کا آپ کا ارادہ ہے, پکڑے جانے کا شدید خطرہ ہے, تو پکڑے جائیں, میں تھوڑی بچاؤں گا آپ کو ان چیزوں سے. لیکن کوئی ایسا پرسنل نوعیت کا, میں دوسری شادی وادی کی نہیں پوچھ رہا ہوں, اسے بتا رہا ہوں, چھپ کے کرنی ہے سوری یہ آپ کا ہیڈیک ہے, ایسی چیزیں مجھ سے نہ پوچھیں, میں شرعی مسائل بتاتا ہوں. تو پرسنل کوئی ذاتی نوعیت کا مسئلہ حیا کے خلاف ہے تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ اس پہ آپ نے کس سے رابطہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چینل سبسکرائب, ہارون علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا, پھر آخرت کی ہولناکیاں, ٹھیک ہے نا. یہ جو قرآن کا موضوع ہے نا, اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس میں آپ علماء کے محتاج نہیں ہیں, یہ آپ خود پڑھیں, خود سمجھیں, خود موٹیویشن ملے گی, اور اتنا آنا بھی چاہیے. دوسرا قرآن کا موضوع ہے مسائل, وراثت کے مسائل ہو گئے, طلاق کے مسائل ہو گئے, نماز کے مسائل ہو گئے, روزے کے مسائل ہو گئے. یہ وہ قرآن کا چیپٹر ہے جس میں آپ علماء کی مدد کے بغیر واقعی نہیں سمجھ سکتے, اور گمراہ لوگ اس میں آپ کو گمراہی میں ڈال سکتے ہیں آیتوں کا غلط مفہوم پیش کر کے. اور اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اے نبی ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں کہ نازل کیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کو ڈیفائن قرآن خود نہیں کرے گا, بلکہ کون ڈیفائن کرے گا؟ قرآن مجمل بات کرے گا, مبہم بات کرے گا, اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ نبی, حدیث ڈیفائن کرے گی. اتنا بھی کافی نہیں ہے, آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, پھر یہ خود بھی تفکر کریں گے. ایک ہوتا ہے فکر, ایک ہوتا ہے تفکر. فکر سے اوپر کی چیز ہے تفکر, باب تفاعل ہے نا, اس میں تکلف ہے, بہت ڈیپلی جا کے گھس کے گہرائی. اور تفکر کا اہل وہی ہوتا ہے جو قرآن کو بھی جانتا ہو اور مکمل احادیث کو بھی. تو ایسے علماء جو مکمل قرآن اور مکمل احادیث پر بھرپور عبور رکھتے ہیں, وہ پھر ان آیتوں میں مزید جا کے غور و فکر کریں گے. تو اس میں انہی متفکرین اور انہی علماء عوام پر لازم ہوگی انہی کو فالو کرے. وہ اس میں وہ اپنی طرف سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر نہیں کر سکتے. تو جو علماء کہتے ہیں نا قرآن خود سے سمجھ کے خود نہیں سمجھو لوگوں سے, ان کا مطلب وہ مسائل والی آیات, اور وہ مسائل والی آیات آپ کو خود سے سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں. آپ قرآن کی جو وصیت, جو وراثت کی آیتیں ہیں نا, ترجمہ پڑھیں, آپ کو وراثت کے مسائل نہیں آئیں گے جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی تفسیر ایڈ نہیں کریں گے. تفسیریں بھی تو لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں نا, وہ پڑھنی پڑے گی. آپ طلاق کے مسائل ہو گئے, نماز کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے, طریقہ ملتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے اس حکم کو پورا کیسے کرنا ہے, یہ آپ حدیث اور حدیث کے بعد پھر فقہا کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن خود سے نہیں سمجھو, یہ لفظ بہرحال غلط ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ لفظ کیا ہے, یہ تعبیر غلط ہے. قرآن خود سے سمجھو, جو چیز مشکل لگے نا اس میں اپنی رائے قائم نہ کرو, بلکہ اس میں کس کو فالو کرو؟ علماء کو. یہ یوں صحیح تعبیر ہونی چاہیے. قرآن آپ سمجھیں, گھر میں لائیں, رکھیں. یہ تو قرآن گھر میں رکھ کے پڑھنے کے لیے نا. یہاں تک قرآن نے کہا ہے کہ نبی سے کہا ہے کہ جو مشرک آپ کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے تو آپ اس کو لائیں حتی یسمع کلام اللہ, تاکہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنیں. آگے اللہ نے کہتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے علم نہیں ہے, ان کے پاس بہت سے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, اس لیے اسلام کا انکار کریں. جب یہ قرآن سنیں گے تو یہ انکار نہیں کریں گے, بلکہ اس کی آیات پر ایمان لے آئیں گے. تو جب غیر مسلم کی سمجھ میں قرآن آ سکتا ہے اور اس کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ خود سے سنے, تو خود سے سنے گا تو خود سے سمجھے گا بھی نا. تو یہ چیز اس کو اسلام کے قریب کرے گی. تو مسلمان کیوں نہیں خود سے سمجھے بھائی؟ وہ تو مسلمان بھی خود سے پڑھے گا بھی, خود سے سمجھے گا بھی. لیکن وہ آیتیں جن کا مسائل سے, فقہی مسائل سے تعلق ہے, پیچیدہ کچھ مسائل تو بہت واضح ہیں, پیچیدہ مسائل سے تعلق ہے, تو اس میں پھر اپنی رائے خود سے قائم کرنے کی کوشش نہ کرے. اور صحابہ بھی یہی کرتے تھے, جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی نبی سے پوچھتے تھے. تابعین کی جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ صحابہ سے پوچھتے تھے. تو یہ بات
اس طرح سے تعبیر درست نہیں ہے کہ قرآن سے خود سے نہ سمجھو، اگرچہ ان کا مطلب درست ہے لیکن یہ الفاظ بہرحال خطرناک ہے. الفاظ یہ ہونے چاہیے قرآن آپ خود سے سمجھیں، لیکن جو آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں اپنی رائے داخل نہ کریں بلکہ اس بارے میں علماء سے رجوع کریں. یوں تعبیر ہونی چاہیے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا بھائی؟ تبلیغی جماعت میں درس قرآن ہو، تبلیغ کی باتیں تبلیغ والوں سے پوچھو. میں کوئی تبلیغ میں رائے میں کوئی شورا کا رکن تو ہوں نہیں. وہ معین اختر سے انور مقصود نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا ماموں گالیاں دیتے ہیں. ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یعنی مطلب تھا حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ماموں اب کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں. بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں، ٹیوب لائٹ کے، کیونکہ بجلی ہوتی نہیں ہے تو بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں، نل کا کھولو پانی نہیں ہے نلکے کے رشتہ داروں کو گالیاں. تو تبلیغ کا کام اتنا پھیل چکا ہے، میرا خیال ہے ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے درس قرآن کا پراپر سلسلہ شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ عامی آدمی جب درس دینا شروع کرے تو وہ کچھ اور ہی نہ کر دے، تو شاید اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں. لہذا وہ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جو محلے کی مسجد کے امام ہیں، عالم ہیں، مسائل اس سے پوچھیں، ان کے درس قرآن کے حلقوں میں آپ شریک ہوں. دیکھو کام کا حجم جب بڑھتا ہے نا تو حساسیت بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے تبلیغ جماعت باہر دنیا میں جاتی ہے مسائل بتانے کی اجازت نہیں ہے ان کو، اس لیے کہ اتنے زیادہ علماء ہر جماعت میں سارے عالم جا رہے ہو پھر تو ٹھیک ہے، زیادہ تر تو عوام ہوتی ہے نا اس میں. تو اب ان کو مسائل بتانا اگر شروع کر دیں تو غلطیوں کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک نیا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. یہاں تک بھی تبلیغ جماعت پہ پابندی ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت بھی نہیں دینا. لیکن یہ الٹا کام اس لیے سیدھا ہے کہ اگر تبلیغ جماعت باہر جا کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دے تو دوسرے ملکوں میں تبلیغ پر